میں نے تو اپنی والدہ کو باہر لے گیا علاج کے لیے، لیکن ایک عام گھرانے کے اندر، غریب گھر کے اندر اگر کینسر ہوتی ہے تو ان کو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ تھی وجہ یہ کینسر ہاسپٹل کی۔ تو وہ جو پروسیس ہوتا ہے جب کینسر پھیل رہی ہوتی ہے، جو گرو کر رہی ہوتی ہے، پھر اس کی جو تکلیف ہوتی ہے اور وہ پھر کوانٹم بڑھتی جاتی ہے، اور اس وقت کیونکہ کوئی کینسر ہاسپٹل نہیں تھا، پرابلم یہ تھا کہ جو پین مینجمنٹ ہے، اب اگر جو کینسر کا مریض ہے، اگر میری والدہ اب ہوتی تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی تھی اینڈ میں، کیونکہ پین مینجمنٹ اب ایسی ہے، سائنس ہے پوری، کہ انہوں نے یعنی ان کو اگر آہستہ آہستہ پھیل بھی رہی تھی کینسر، ان کو تکلیف نہیں ہونی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہاسپٹل ہو کہ کوئی بھی آئے اس کو یہ پھر فکر نہ ہو کہ اب پیسہ نہیں ہے تو علاج نہیں ہوگا، کیونکہ ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے، اور پھر مکمل طور پہ پورا کھانا پینا سارا علاج ہاسپٹل میں ہو۔ تو یہ بڑی ایک اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں ہو سکتا، یہ باہر والے ملک میں بڑا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے ایک معجزہ ہے، اور یہ پاکستانی قوم کو خاص ٹریبیوٹ ہے کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہاسپٹل بنانے کی، یہی اب پیسے ہر سال دیتے ہیں اس کو چلانے کے لیے۔ تو جب میں نے یہ ڈریم کیا نا آپ کے لیے کہ شوکت خانہ میں نے کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، اور ڈریم بھی کیا تھی کہ کینسر ہاسپٹل بھی بنانا ہے اور غریب کا مفت علاج کرنا ہے، تو پہلے تو 2-3 سال ادھر ادھر ہی پھرتا رہا، جس سے پوچھوں وہ کہ نہیں ہو سکتا۔ 20 جو بیسٹ ڈاکٹرز تھے نا ان سب کو بلا لیا، تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا دیکھیں یہ میرا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں اور غریبوں کا مفت علاج کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نے کہا کہ بنے گا لیکن غریب کا مفت علاج نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے پیسے بھی ایلوکیٹ کیے 1986-87 میں، کوشش بھی کی، لیکن پنجاب گورنمنٹ نہیں بنا سکی کیونکہ اس کے رننگ کاسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کینسر بڑا مہنگا ہوتا ہے کینسر ہاسپٹل چلانا۔ تو ایک نے کہا کہ لیکن غریب کا مفت، تو میں پھر امریکہ چلا گیا، نارتھ امریکن فزیشنز بڑی تکڑی پاکستان کی، پرابلی اگر میں کہوں گا کہ سب سے پاورفل، انفلوئنشل یا پیسے والی لابی ہے پاکستانیوں کی دنیا میں، تو وہ نارتھ امریکن پاکستانی فزیشنز ہیں۔ میں ادھر چلا گیا، تو ادھر میں کسی سے پوچھوں کہ ادھر لوگوں سے ملوں، یہ میں کرنا چاہتا ہوں، تو پھر کسی نے کہا کہ ایک بڑا اچھا کینسر کا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر توصیف، وہ ہمارے بورڈ پہ بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے بات کرو، وہ نیو یارک میں کینسر اسپیشلسٹ ہے۔ جب میں ادھر گیا تو اس نے کہا مجھے، ڈاکٹر توصیف نے، کہ کہا اگر یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تمہارا کزن کر سکتا ہے ڈاکٹر نشر امبر کی۔ میں بڑا حیران ہوا، تو میں اس کے بعد پھر ڈاکٹر نشر امبر کے پاس گیا، تو میرے تو یہ خیر ہم تو بڑے بھائی تھے، تو جب میں سب سے پہلا سوال پوچھا، کیونکہ یہ میرے والدہ کے بڑے قریب تھے، جب یہ چھوٹے تھے تو میری والدہ ان کو سیکنڈ ورلڈ وار تھی تو انہوں نے ان کو بڑا کیا تھا، تو انہوں نے پھر میرے سے کہا کہ تم پہلے کیوں نہیں میرے پاس آئے؟ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ بنے۔ تو بہرحال اس کے بعد ہوا کیا، ابھی تک کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، 3-4 سال ہو گئے تھے کہ کیسے بنانا ہے، کیسے پروسیڈ کرنا ہے، تو پھر انہوں نے پوری ذمہ داری لی ہاسپٹل کی، سارے سسٹمز کیا بنانا ہے، اور میں نے پھر ساری فنڈ ریزنگ کی، تو میں پیسے اکٹھے کرتا تھا، انہوں نے پھر وہ سارا سسٹم بنایا۔ یہ سب سے بڑا ہاسپٹل اس لیے ہے کہ یہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کو بھی، انٹیریئر سندھ کو بھی، اور پھر بلوچستان کا جو ساؤتھ ہے سارا، اس سب کے لیے اس وقت یہ مین ہاسپٹل بنے گا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہمارا پشکا کینسر ہاسپٹل ہے وہاں کابل سے مریض آتے ہیں، یعنی افغانستان تک سے پشاور مریض آتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ سارا جو ساؤتھ کور کرے گا، اور یہ اس لیے سب سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ دیکھیں میں سب سے پہلے تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، عاطف آپ کا، شہزاد آپ کا، رمیز چلے گئے ان کا، اور فخر آپ کا، کہ آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، کیونکہ یہ ایکچولی بالکل اس نے، شہزاد نے بات ٹھیک کی، ایک موومنٹ تھی، اس میں سب نے شرکت کی ہے، جو میں پیچھے دیکھتا ہوں نصرت فتح علی خان، پھر وہ دلدار پرویز بھٹی، وہ مجھے بڑے پسند تھے، اور اس کے علاوہ میری کرکٹ ٹیم نے ساری شرکت کی، ورلڈ کپ کی ٹیم نے، شوبز سے لوگوں نے کی، تو یہ، اور پھر اسکول کے بچوں نے، آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ سب نے مل کے کیا، تو یہ ایک
ایک نیشنل پروجیکٹ ہے یہ. میں نے تو چلے ایک کیٹلسٹ تھا, لیکن اس میں ساری دنیا نے شرکت کی. سڑکوں پہ نکلا, بازاروں میں گیا, چھابڑی والوں نے, چائے والوں نے, سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اور ابھی بھی یہ ایک معجزہ ہے, دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج کرے, اور وہی قوم پھر اس کو ہر سال پچھلی سے زیادہ پیسہ دے ان غریب مریضوں کے لیے. اور اللہ کوشش انسان کرتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے, یہ میرا ایمان ہے. تو میں سب کا آج جنہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا سب کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جو زندگی کا ہم سب کا مقصد, ہمیں جو اللہ نے زندگی میں دنیا میں بھیجا ہے, جو سارے اللہ کے پیغمبر آئے, سب کا ایک ہی تھا کہ جتنا آپ کو اللہ نوازتا ہے اتنا آپ کے اوپر امتحان ڈال دیتا ہے. بالکل صحیح ہے کہ یہ سارا جو آپ کی ججمنٹ ہوگی آخرت, کیا ججمنٹ ہے کہ جو آپ کو وہ نعمتیں دیتا ہے. آپ کو اگر آواز اچھی دی ہے اور آپ کے پاس 19 ملین اگر فالوورز ہیں, تو آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے بنسبت اس آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی جو ایک مزدور ہے جو صبح سے لے کے شام کام کرتا ہے, اس کی صرف اور صرف اللہ نے یہ امتحان دیا کہ وہ بیوی بچوں کو پال رہا ہے. لیکن ہمیں جتنا زیادہ دیتا جاتا ہے ہمارے امتحان بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. اور یہی ہے زندگی کا راز, جتنا آپ کو دیتا ہے آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں. ہر انسان اپنی طور پہ کرتا ہے, ہر انسان کو اپنی اپنی چیزیں, اپنے کازز ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کاز ہے کینسر کا, یہ یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں کینسر پہ. پہلے ہارٹ اٹیکس تھے, اب ہارٹ سے اوپر چلی گئی کینسر. تو اس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے 22 کروڑ لوگ ہیں, اس میں سے سب سے زیادہ جو لوگ مریں گے کینسر میں, لہٰذا 2 کینسر ہاسپٹل بھی کم ہیں, ہم سمجھتے ہیں 3 بھی کم ہوں گے یہ جب انشاءاللہ کراچی کا بن جائے گا, اس کے بعد بھی شاید اور. لیکن ہم تو ابھی جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے, اور وہ انشاءاللہ یہ ہاسپٹل شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ جب یہ سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے شروع ہونا, جب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ یہ سارے سب کے لیے ایک شروعات بڑی اچھی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ.